السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. تمام قسم کی تعریفات کبریائی، بڑائی، یکتائی اللہ جل شانہ کی ذات کے لیے خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ و برکت حمد و ثنا کے بعد انگیز اللہ تعالیٰ درود و سلام نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ برادران اسلام، بزرگ و دوستوں، پردہ نشین ماں بہن بیٹیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے حوالے سے ہماری گفتگو مسلسل خطبات میں جاری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ادب کے حوالے سے گفتگو ہو چکی ہے۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ جس طرح ایک مومن کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی کا ادب و احترام کرے، اسی طرح ایک مومن کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا ادب بھی کرے، آپ کی حدیث کا ادب بھی کرے، آپ کے عمل کا ادب بھی کرے، کیونکہ اس وقت تک وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اندر یہ کوالٹی پیدا نہ ہو جائے۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جسے امام بخاری نے صحیح البخاری میں نقل کی۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی خواہشات کو میرے لائے ہوئے دین کے مطابق نہ بنائے۔ مومن بننے کے لیے یہ لازمی شرط ہے کہ اسے قول رسول، فرمان رسول، حدیث رسول کا احترام کرنا ہو۔
فرمایا انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. فرمایا مومنوں کا کلام تو صرف اتنا ہی ہوتا ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، آؤ اللہ اور اس کا رسول تمہارے لیے کوئی فیصلہ صادر کرے، تمہیں کسی کام کے کرنے کا حکم دیتا ہے، کسی کام سے روکتا ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا اور ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی. اللہ نے پھر ایسے ایمان والوں کو سرٹیفکیٹ بھی دے دیا، اولئک هم المفلحون، کامیاب اور جنت میں جانے والے یہ بھی لوگ جنہوں نے اپنی خواہشات کو کچل دیا، اپنی آرزوؤں کو جنہوں نے کچل دیا اور اپنے آپ کو قول رسول کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا. اس آیت کا ترجمہ شاعر اس انداز میں کرتا ہے، مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمانے محمد کو ادھر گردن چکائی ہو صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ایک مومن کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ حدیث رسول کے آ جانے کے بعد اپنی رائے پیش نہیں کرتا، اپنے عالم کو آگے نہیں رکھتا، بلکہ حدیث رسول کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے اور اس کو فرمان رسول پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. آپ اندازہ کیجیے اللہ رب العالمین کے ہاں قول رسول، فرمان رسول کی کیا اہمیت ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے میرے محبوب، مجھے تیرے رب ہونے کی قسم ہے. اللہ نے نبی اسلام کو مخاطب کیا اور کہا مجھے تیرے رب ہونے کی قسم ہے، وہ بندے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ اپنے تمام معاملات میں، اپنے جھگڑوں میں، اپنے دنوی معاملات میں، دینی معاملات میں آپ کو حاکم تسلیم نہیں کرتے تھے، آپ کی بات کو حرف آخر نہیں سمجھتے، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتے. فیصل بھی مانے، حاکم بھی مانے، آپ کی بات کو بھی مانے. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، صرف ماننا ہی نہیں ہے بلکہ دل سے تسلیم کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف زبان سے کہہ دیا ٹھیک ہے مان لیتے ہیں، لیکن دل سے نہ مانے، دل میں تنگی محسوس کرے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. وہ اللہ کے ہاں مومن ہوگا جو دل و جان سے، خوشی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، آپ کی حدیث کو دنیا کے ہر معاملے کے اوپر اور ہر موقع کے اوپر وہ ترجیح دیتا ہے. ایک اور مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. اللہ فرماتا ہے یہ کسی مومن کی شان ہی نہیں ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کا دعویٰ بھی کرے اور پھر اپنے معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے، ان کا حکم آ جائے، ان کی بات آ جائے، ان کا فرمان آ جائے اور وہ پھر اپنی رائے پیش کرے. یہ مومن نہیں ہے، یہ اس کی شان ہی نہیں ہے. جب اس نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد رسول اللہ کے علاوہ کوئی رہبر و رہنما نہیں ہے، ہمارے قائد، ہماری رہنمائی کرنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو پھر انہیں ہر مقام پر، ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مقدم رکھنا ہوگا. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. اور جس نے ایسا کیا وہ بندہ کھلم کھلا گمراہ ہو جائے گا، وہ بندہ سیدھے راستے سے بھٹک جائے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی رائے،
اپنی بہتری، اپنے عالم اور اپنی فکر کو ترجیح دیتا ہے، ایسا بندہ سیدھے راستے سے بھٹک جائے گا۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو وہ ذات ہے کہ آپ کی زبان مبارک سے نکلنے والا ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ، ایک ایک بات وہ رسول اللہ کی نہیں بلکہ اللہ جل شانہ کی ہے۔ سورہ نجم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیا اور فرمایا ان هو الا وحی یوحی، اس سے پہلے کہا وما ینطق عن الهوى کہ وہ کلام نہیں کرتے اپنی مرضی سے، وہی کلام کرتے ہیں جو ان کی طرف وحی کیا جاتا ہے۔ وہ وہی بات کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے انہیں آرڈر دیا جاتا ہے، جو اللہ کی طرف سے انہیں پیغام آتا ہے، وہی بات وہ امت کو بتلاتے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ نے کہا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے حقیقی معنوں میں اللہ جل شانہ کی اطاعت کی۔ جس نے رسول اللہ کی بات کو مانا وہ حقیقت میں اللہ جل شانہ کی بات کو مان رہا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح البخاری میں، آپ نے ارشاد فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے۔ ومن عصانی فقد عصى اللہ، اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ حقیقت میں اللہ جل شانہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ یہ قول رسول کی، فرمان رسول کی، حدیث رسول کی، عمل رسول کی اہمیت ہے اللہ جل شانہ کے نزدیک کہ وہ بندہ مومن ہی نہیں ہے کہ جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ مانے، یا وہ بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سامنے اپنی رائے پیش کرتا ہے، ایسا بندہ اللہ کے ہاں مومن نہیں۔ قول رسول کی اہمیت، رسول اللہ کے اپنے نزدیک آپ کو اپنی بات کی، آپ کو اپنے فرامین کی کتنی اہمیت ہے آپ کے نزدیک۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ تورات کے چند اوراق لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول ان اوراق کے اندر دیکھیے کتنی اچھی اچھی باتیں لکھی ہوئی، کتنی اچھی باتیں لکھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت نہیں دی کہ پڑھیں، انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ پڑھتے جا رہے ہیں، ان کی توجہ تورات کے اوراق کی طرف ہے اور حضرت ابوبکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو رہا ہے، آپ کو غصہ آ رہا ہے۔ سیدنا عمر فاروق کو مخاطب کر کے کہا ثقلت کا امک کا یا عمر، تجھے تیری ماں گم پائے یا عمر، کیا ہو گیا تو رسول اللہ کے مبارک چہرے کو نہیں دیکھ رہا؟ جب دیکھا کہ رنگ تبدیل ہو چکا ہے، آپ کے چہرے پر غصے کے اثرات نمایاں ہیں، تورات کے اوراق کو رکھ لیا اور کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی، کہ محبوب میں اللہ کے رب ہونے پر راضی، دین کے اسلام ہونے پر راضی اور آپ کے نبی ہونے پہ اور رسول ہونے پر راضی۔ میرے محبوب نے یہاں کیا فرمایا؟ ابن خطاب، اے خطاب کے بیٹے عمر، الم آتی بہا بیضاء نقیہ، کیا میں تمہارے پاس اس سے صاف ستھرا اور واضح دین لے کر نہیں آیا؟ ان کتابوں کے اندر تو تبدیلیاں ہو چکی ہیں، ان کی شکل تو مسخ کر دی گئی ہے، جبکہ میں تمہارے پاس جو دین لے کے آیا ہوں وہ بالکل چمکتا ہوا روشن ہے، صاف ہے۔ لو کان اخی موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، تم تورات کی بات کر رہے ہو، اگر صاحب تورات موسیٰ بھی زندہ ہو جائے اور وہ آ جائے، میرا بھائی موسیٰ بھی میری پیروی کیے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ قول رسول کی اہمیت ہے، یہ حدیث رسول اور دین رسول کی اہمیت ہے، رسول اللہ کے اپنے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل، اگر تمہارے سامنے موسیٰ آ جائیں
ان کی پیروی کرنے لگ جاؤ اور مجھے چھوڑ دو لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ تو تم سب کے سب سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ۔ یہ عظمت ہے، یہ شان ہے، یہ مقام ہے قول رسول اور فرمان رسول کی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین موجود ہو، پھر کسی دوسرے دین کی ضرورت نہیں ہے، پھر کسی دوسرے نبی کی اہمیت بھی نہیں ہوگی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات موجود ہو۔ صحابہ کے نزدیک اللہ کے ہاں مقام، رسول اللہ کا اپنی بات کا اپنے ہاں مقام، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا حدیث کا صحابہ کے نزدیک کیا اہمیت ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے ہیں بیت اللہ کا، طواف کرتے کرتے حجر اسود کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور حجر اسود کو مخاطب ہو کے کہا یا حجر انک حجر لا تضر ولا تنفع، اے حجر اسود تو وہ پتھر ہے جو نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے، تیرے پاس نفع اور نقصان کے اختیارات نہیں ہیں۔ لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک ما قبلتک ابدا، اگر میں نے حبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی بھی بوسہ نہ دیتا۔ اور یہ پتھر کون سا ہے؟ جنت سے آیا ہوا پتھر ہے۔ اللہ نے اس کے اندر یہ قابلیت رکھی، جب کل قیامت کا دن ہوگا حالت ایمان کے اندر جس بندے نے اسے بوسہ دیا، جس بندے نے اسے چھوا، یا جس بندے نے اس کی طرف اشارہ کیا ہوگا، قیامت کے دن اللہ اسے دو آنکھیں دے گا، دو ہاتھ دے گا، اور یہ اس بندے کو پکڑے گا، اللہ کے سامنے لائے گا اور کہے گا اللہ اس بندے نے حالت ایمان میں مجھے بوسہ دیا تھا، ہاتھ لگایا تھا، اللہ میری طرف اشارہ کیا تھا، میں سفارش کرتا ہوں اس کو معاف کرنا۔ اس پتھر کو مخاطب ہو کے کہا کہ تو نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، میں تجھے بوسہ اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ میں نے دیکھا تھا میرے حبیب نے تجھے بوسہ دیا تھا۔ یہ قول رسول، فرمان رسول اور امر رسول، حدیث رسول کی اہمیت تھی صحابہ کے لیے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ہاں قول رسول کی کیا اہمیت ہے۔ ایک شامی شام سے آنے والا آ کر مسئلہ پوچھتا ہے، اے عبداللہ مجھے مسئلہ بتلائیے، کیا حج تمتع جائے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے اور اس کو پسند کیا ہے۔ کہا آپ کے باپ تو عمر جو ہے وہ اس کام سے ہمیں روکتے ہیں۔ فرمایا امر ابھی امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتبع، مجھے بتاؤ میرے باپ کی پیروی کی جائے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی کی جائے گی؟ اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی۔ فرمایا پھر باندھو، پھر کرو حج، تمہیں کون ہے پوچھنے والا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم موجود ہے، میرا باپ کون ہے؟ یہ الفاظ سے دیکھتے میرا باپ کون ہے؟ جب اس کام کو رسول اللہ نے کیا ہے تو تم بھی اس کام کو کرو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ہاں قول رسول کی کیا اہمیت ہے۔ فرمایا لو ترکتم سنت نبیکم لضللتم عن سواء السبیل، لوگوں اگر تم نبی کے طریقے کو چھوڑنا شروع ہو جاؤ گے تو تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ یہاں ہمارے ہاں بھی ایک بیماری پائی جاتی ہے سنت اور نوافل نہ پڑھنے کی۔ یاد رکھیے جیسے جیسے آپ سنتوں کو چھوڑتے جائیں گے دین کی اہمیت آپ کے نزدیک ختم ہوتی چلی جائے گی۔ وہ کسی نے داڑھی رکھ لے تو سارا دن داڑھی بیچے، کسی نے شلوار اوپر کر لے، کیا سارا دن شلوار اوپر کر لے؟ نہیں میرے بھائی، ایک ایک سنت کو فالو کریں۔ جتنا سنتوں کو فالو کرتے چلے جائیں گے اتنا آپ کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی محبت بڑھتی چلی جائے گی، اتنی دین کی محبت آپ کے دل میں پیدا ہوتی چلی جائے گی، اور جتنا آپ سنتوں کو چھوڑتے چلے جائیں گے
حتیٰ کہ پھر نوبت یہاں آئے گی جیسا کہ عبداللہ ابن مسعود نے کہا اگر تم نبی کی سنتوں کو چھوڑو گے تو تم سیدھے رستے سے بھٹک جاؤ گے۔ آپ تجربہ کرتے ہیں جو بندے سنت نوافل اور چھوٹے چھوٹے جو کام ہیں ان کو چھوڑنا شروع ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ پھر وہ فرائض کی پابندی سے بھی آگے چلا جاتے ہیں۔ اس لیے سنت اور نوافل کا اہتمام لازمی کریں، ایک ایک چیز کے اندر سنت کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور نہیں ہوں۔ جس طرح صحابہ کے ہاں قول رسول اور فرمان رسول کی بڑی اہمیت ہے، اسی طرح محدثین کے نزدیک بھی قول رسول اور فرمان رسول کی بڑی اہمیت ہے۔ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فرمان کے لیے قربان ہو جانے والے تھے۔ اپنی پوری زندگیاں انہوں نے ایک ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے جمع کرنے کے اندر انہوں نے صرف کیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ انہیں ایک مسئلہ پر سزا دی گئی۔ مسئلہ کیا تھا؟ کیا جبری طلاق جائز ہے؟ کیا جبری بیعت جائز ہے؟ یعنی آپ کسی سے بیعت لیتے ہیں کہ آپ مجھے خلیفہ مانو، اگر وہ نہیں مانتا زبردستی اس سے بیعت لی جائے۔ ایک آدمی کی بیوی ہے، اسے کہا زبردستی اس کی گن پکڑ کر کہا جیسے طلاق۔ امام مالک نے کہا حدیث رسول ہے، ایسی طلاق بھی نہیں ہوتی، ایسی بیعت بھی نہیں ہوتی۔ یہ مسجد نبوی کے امام تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر خطبہ دینے والے تھے، اور انہیں اس سے معذور کر دیا گیا، منہ کالا کر دیا گیا، گدھے پر بٹھا دیا گیا اور مدینے کی گلیوں میں انہیں گھمایا گیا۔ یہ سزا دی گئی حدیث پر عمل کرنے کی۔ قول رسول کی اہمیت ان کے نزدیک تھی، اسی لیے انہیں قربانی دینے سے دریغ نہیں کیا۔ پھر جب کسی چوک میں کھڑا کیا جاتا، لوگوں کی مجلس کے پاس کھڑا کیا جاتا، تو امام مالک اس وقت یہ کہا کرتے تھے من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے، ومن لم یعرفنی، اور جو مجھے نہیں جانتا فانا مالک بن انس، میں صحابی رسول انس رضی اللہ عنہ کا بیٹا مالک ہوں، میں مالک ابن انس ہوں۔ لوگوں یاد رکھو رسول اللہ کے فرمان کے مطابق جبری بیعت جائز نہیں ہے، جبری طلاق جائز نہیں ہے، مجھے اس مسئلے کی وجہ سے یہ سزا دی جا رہی ہے۔ سزا دینے والوں کا آج لوگوں کو پتہ نہیں ہے وہ کون تھے، ان کے نام بھی لوگوں کو یاد نہیں ہے، تاریخ کی کتابوں میں مذکور، لیکن جنہوں نے قربانیاں پیش کی ان کے لوگ آج بھی تذکرے کرتے ہیں۔ آج بھی ممبر و محراب سے دروس میں لوگ ان کے تذکرے کرتے ہیں۔ تو قول رسول اور فرمان رسول صحابہ کی طرح محدثین کے ہاں بھی بڑا اہم ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے جہاں ہمارا عمل اور حدیث رسول اللہ کا فرمان آمنے سامنے آ جاتا ہے تو ہم اپنی بات کو چھوڑ کر رسول اللہ کی بات کو مانتے ہیں۔ یہی تعلیم ہے۔ مگر جب ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو ایسی چیز نہیں ہے، لوگ اپنے ایمان کی خاطر حدیث رسول کو چھوڑ دیتے ہیں، حدیث رسول فرمان رسول کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنی جھوٹی انا کی خاطر، تکبر کی وجہ سے، بیعدری کے رسم و رواج کی وجہ سے، اپنے لیڈروں کی وجہ سے حق بات نہیں کہتے، سچ بولنا چھوڑ دیتے ہیں، رسول اللہ کے فرامین کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزارتے، رسول اللہ کے فرامین کو چھوڑ دیتے ہیں اور ان تمام چیزوں کو مقدم کر دیتے ہیں۔ اس سے بھی کچھ آگے بڑھ جاتے ہیں، جو سنت کا بھی استہزاء بھی کرتے ہیں، جو فرمان رسول اور قول رسول کا استہزاء بھی کرتے ہیں۔ کسی نے کہا شریعت نافذ کر دو، اس نے کہا ہم نے ملک ٹنڈوں کا بنانا۔ چوری کی سزا اگر ہم نافذ کریں گے تو کیا
پاکستان کو ٹوٹو کا ملک بنا دیں گے. ان کو پتہ ہے ہم سے لے کر نیچے تک سارے چور ہی چور ہیں. کس کس کا ہاتھ کاٹے, اس لیے وہ سزا نافذ نہیں کرتے بلکہ استہزاء کرتے. شریعت نے کہا ہاتھ کاٹے, ہو جاتے کہ ہم ملک ٹوٹو کا بنا دیں. ایک چیز, کوئی بندہ 5 وقت نماز پڑھنا شروع ہو جائے تو لوگ اس کو استحسان کہتے ہیں, سورۃ مسیطری ہو گئی. داڑھی رکھ لی تو اس کو کہتے ہیں تو نے منہ پر کیا رکھا ہوا ہے, گندی چیز سے تشبیہ دی ہے. کوئی شلوار اوپر کر لے تو ہم کہتے ہیں کہ پانی ہے جسے تو لگنا ہے. ایک سنت پر استہزاء کیا جاتا ہے. تو یاد رکھیے کسی ایک سنت کا استہزاء یہ کفر ہے, بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. جو استہزاء کرتے ہوئے, مذاق اڑاتے ہوئے, حقیر جانتے ہوئے کسی سنت کا استہزاء کرے گا وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. قرآن سنیے, اللہ فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. ان منافقوں سے جب آپ سوال کرتے ہیں کہ یہ تم ایسی باتیں کیوں کرتے ہو, تو کہتے ہیں ہم تو صرف ٹھٹھا مذاق کرتے ہیں, کھیل کود کا مقصد ہوتا ہے, ہم کوئی جان بوجھ کے ایسا نہیں کرتے, بس مذاق میں ایسی باتیں کر جاتے ہیں. اللہ نے کہا کہ نبو ان سے کہو قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون. تمہیں مذاق کرنے کے لیے, استہزاء کرنے کے لیے اللہ ملا ہے, اس کا رسول ملا ہے, اس کا دین ملا ہے کہ تم اس کا استہزاء کرو. لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. تم کوئی عذر پیش نہ کرو, تم اپنے ایمان کے بعد کافر ہو گئے. لہذا ہر بندے کو سوچنا چاہیے, کسی بھی سنت کا استہزاء نہیں کرنا چاہیے. ایک بندے نے داڑھی رکھی ہے, اگر وہ بے ایمانی کر رہا ہے, اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے, تو آپ داڑھی رکھ کے بے ایمانی نہ کرو. آپ کہتے ہیں داڑھی رکھ کے تو بے ایمانی کر, یہ کام نہیں. وہ اس کا اپنا عمل کرے گا تو اس کی سزا پائے گا. آپ نے داڑھی نہیں رکھی, آپ داڑھی رکھ کر یہ ثابت کریں کہ آپ ایماندار ہیں. داڑھی والے ایماندار بھی ہوتے ہیں. نماز پڑھنے والے حاجی لوگ اگر مشہور ہے کہ حاجی چھوڑے ہوتے ہیں, تو آپ حج کرنے کے بعد لوگوں کے ساتھ خیر خائی والا معاملہ کریں, تاکہ لوگوں کو یہ بھی پتا چلے کہ حاجی ایسے بھی ہوتے ہیں. تو دین کا, سنت کا, کسی بھی نبی اسلام کے عمل کا استہزاء نہیں کرنا ہے. اگر استہزاء کیا دائرہ اسلام سے انسان خارج ہو جاتا ہے. اور رسول آ جانے کے بعد اس سے روح گردانی نہیں کرنی ہے, اس کو فوراً مان لینا ہے. اگر آپ قول رسول کے ماننے میں سستی کرتے ہیں, یا آپ قول رسول, فرمان رسول اور حدیث رسول کے آ جانے کے بعد اپنی مرضی کرتے ہیں, تو پھر یاد رکھیے اللہ کا عذاب آپ پر آئے گا, آپ اس کا شکار ضرور ہوں گے. غزوہ احد نبی اسلام نے چند صحابہ سے کہا کہ ہم میدان جہاد میں کاٹ دیے جائیں, تم لوگوں نے اس درہ کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا. ہماری حالت ایسی بھی ہو جائے پھر بھی نہیں چھوڑنا, جیت جائیں پھر بھی نہیں چھوڑنا. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ مسلمانوں کو فتح ہو, کافر بھاگ گئے. اب انہوں نے اجتہادی غلطی کر لی. ان کا اللہ کے رسول کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ فتح شکست جو بھی ہو, فتح ہونے تک یہاں پر رہو, فتح ہو گئی اب ضرورت کوئی نہیں ہے. کافر بھاگ گئے, وہ نیچے آ گئے, درہ چھوڑ دیا. خالد بن ولید نے وہاں سے دوسری سائڈ سے آ کے حملہ کیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا, اس ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے 70 مسلمانوں کے لوگ زخمی ہوئے اور 70 کے قریب جو تھے وہ شہید ہو گئے. 70 لاشیں دیکھنے میں ملے اور 70 کے قریب جو تھے وہ زخمی ہو گئے. اور اس وجہ سے, اس ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے. اور آپ نے جو اپنے سر پر خوف پہنا ہوا تھا وہ بھی ہم نے
تیر تھے وہ نبی اسلام کے سر مبارک کے اندر چلے، نبی اسلام کے چہرے مبارک سے خون کے قطرات نیچے گر رہے تھے۔ ایک غلطی کہ رسول اللہ نے کہا یہاں کھڑے رہنا ہے، وہ وہاں کھڑے نہیں رہے، نتیجہ مختلف ہوا کہ وہ لوگ جو پہلے فتح سے ہمکنار تھے شکست سے دوچار ہو گئے، اور جو فاتح کی حیثیت سے میدان میں کھڑے تھے اب وہ شکست کھا گئے اور اپنے پیاروں کی قربانی دی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جانے کے بعد اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن جب پتہ چل جائے کہ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے تو پھر کبھی بھی اس فرمان سے روگردانی نہیں کرنا، فوراً اسے مان لینا ہے، سر تسلیم خام ہو جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور آپ کے فرامین سے روگردانی کا نتیجہ اللہ کے عذاب کی شکل میں ملتا ہے۔ نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک بندہ اپنے دائیں ہاتھ کی بجائے بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کل بھی یمینی، اے کھانے والے اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ تو اس نے عذر تکبر کے کہا لا استطیع، میں اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ نبی اسلام کا لستطاع، اگر بات ایسے ہی ہے تو اللہ تیرے دائیں ہاتھ کی طاقت کو سلب کر، تو ایسا ہی ہو جائے۔ صحابہ کہتے ہیں اس کے بعد ہم نے اسے پوری زندگی میں اپنا دایاں ہاتھ منہ تک لاتے ہوئے نہیں دیکھا، اس کے دائیں ہاتھ پر فالج ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی حکم کی نافرمانی کا نتیجہ اللہ کے عذاب کی شکل میں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک بندہ آتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ میں عمرہ یا حج کا احرام باندھنا چاہتا ہوں، تو کہاں سے باندھوں؟ آپ نے فرمایا وہاں سے باندھو جہاں سے نبی علیہ السلام نے باندھا ہے۔ کہا وہ کون سا مقام ہے؟ کہا وہ ذوالحلیفہ ہے، جسے آج کل بیر علی کہتے ہیں، وہاں سے جا کر احرام باندھو۔ تو آپ سے وہ کہنے لگا اگر میں مسجد نبوی سے باندھوں، وہ جگہ جسے روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کا ٹکڑا کہا گیا ہے، وہاں سے احرام باندھوں، تو اب میں ایسا نہ کرنا تو سیدھے رستے سے بھٹک جائے گا، اللہ کے عذاب کا شکار ہو جائے گا، فتنوں کے اندر تجھے مبتلا کر دیا جائے گا۔ کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا اللہ کا قرآن تو نہیں پڑھا؟ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یہ لوگ جو رسول اللہ کی مخالفت کرتے ہیں انہیں باز آ جانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں فتنے کے اندر مبتلا کر دیا جائے اور انہیں دردناک عذاب کے اندر مبتلا کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے آنے کے بعد کسی قسم کی چون چنا نہیں کرنی ہے، فوراً ماننا ہے، فوراً ماننا، کسی قسم کی سستی نہیں کرنی ہے۔ ماننے کا کیا فائدہ ہے اور سستی کرنے کا کیا نقصان ہے؟ ماننے والوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا جلیب رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے پوچھا ہے جلیب کیا تم نے شادی کی ہوئی ہے؟ کہا اللہ کے رسول مجھے کون اپنی بیٹی دے گا؟ نہ میری شکل و صورت خوبصورت ہے، نہ میرے پاس مال و دولت ہے، مجھے کون اپنی بیٹی دے گا؟ آپ میں شادی کرنا چاہتا ہے؟ فرمایا جی اللہ کے رسول۔ فرمایا جاؤ پھر انصار کی وہ فلاں گھر جو ہے انہیں جا کر میرا پیغام دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آپ کی بیٹی کے لیے منتخب کیا ہے، آپ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کریں۔ وہ چلے گئے۔ اب جب وہ بچی کے والدین نے اسی شکل و صورت کو دیکھا، پوچھا کیا ہے تیرے پاس؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں۔ اب وہ میاں بیوی آپس میں باتیں کر رہے ہیں، ہم بیٹی کو اس کے ہاتھ میں دے دیں گے، کیا بنے گی؟ بیٹی نے پردے کے پیچھے سے کہا میرے والدین محترم، میری والدہ، جس ذات نے اسے بھیجا ہے اس کی طرف دیکھو، اس کو مت دیکھو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے۔ آپ میرا نکاح اس سے کر دیں، میرا رب مجھے کبھی ضائع نہیں کرے۔
نکاح ہو گیا. مورخین تاریخ کی کتابوں میں یہ بات لکھتے ہیں کہ جب مدینے کے گھروں سے صدقہ نکلتا تو سب سے زیادہ صدقہ جلیبیب رضی اللہ عنہ کے گھر سے آتا، جو اس وقت کنگال تھے، تنگدست تھے، کچھ نہیں تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ کے حکم سے اس لڑکی سے شادی ہوئی اور پھر اللہ نے انہیں مالا مال کر. تو ہر جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، آپ کے فرامین کو مقدم رکھیں. ایک اور حدیث کہ جو لوگ ماننے میں دیر کرتے ہیں، نہ ماننے والوں کا تو بہت برا انجام ہے. جو ماننے کے اندر دیر کرتے ہیں، جیسے اس نے کہا نا داڑھی رکھ لو بھائی صاحب، لوگ کہتے ہیں دعا کرو تو اللہ تو ٹھیک ہے. اللہ تو بھائی روز تو ٹھیک دیتے ہیں، اللہ روز نکالتا ہے، روز کاٹ دیتے ہیں. اس سے بڑی توفیق اور کیا اللہ دے. اللہ روز نکالتا ہے، آپ روز کاٹ رہے ہو. تو لیٹ کرنے والوں کا نبی علیہ السلام نے ایک قافلہ تیار کیا، جہادی سریہ تیار کیا. آپ نے فرمایا فجر کی نماز پڑھنے کے بعد تم لوگ مدینہ چھوڑ دیں. ان میں سے سیدنا عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ، ان کے پاس سواری تھی، بڑی اچھی سواری تھی. عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے کہا میری سواری اچھی ہے، آج جمعے کا دن ہے، میں جمعہ رسول اللہ کے پیچھے پڑھتا ہوں. اب نیت دیکھیں کتنی اچھی ہے. اور سوچ یہ ہے کہ پتہ نہیں دوبارہ زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جمعہ نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس لیے میں جمعہ پڑھ کر جلدی سے ان کو جا کے مل جاؤں. نیت یہ ہے، لیٹ کرنے کی نیت نہیں تھی، لیکن یہ تھی کہ میں رسول اللہ کے پیچھے جمعہ کو پڑھ کے چلا جاؤں. خطبہ دے رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ مسجد میں داخل ہوئے. آپ کی نظر پڑی، آپ نے کہا عبداللہ تجھے تو میں نے قافلے کے ساتھ جانے کا حکم کیا تھا. فرمایا اللہ کے رسول میرا یہ مقصد تھا میں جمعہ پڑھ کے نکل جاؤں. تو آپ نے کیا فرمایا لو انفقت ما فی الارض جميعا ما ادرکت خطوتهم، کہ اے عبداللہ جو میرا حکم مان کر صبح فجر کے ٹائم نکل گئے، اب تو زمین بھر کے بھی سونا خرچ کر لے تو ان کے مقام پر کبھی نہیں پہنچ سکتا. اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ ایک طرف فرمان رسول ہو اور ایک طرف ماننے والے کا یہ مقام ہے، سستی کرنے والے کا یہ مقام ہے، اور نہ ماننے والوں کا یہ مقام ہے کہ قیامت کے دن جہنم کے اندر ان کے چہروں کو آگ کے اوپر الٹ الٹ کیا جا رہا ہوگا. اور اس وقت یہ کہیں گے کاش کہ ہم نے دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لیا ہوتا، رسول اللہ کی پیروی کر لی ہوتی، آپ کے فرامین کے اوپر اپنے زندگی گزار لی ہوتی، تو آج ہمارا حال یہ نہ ہوتا. تو اس وقت کے پچھتاوے سے بہتر ہے آج جب جیسے ہی ہمارے سامنے فرمان رسول آئے، قول رسول آئے، حدیث رسول آئے، فوراً تسلیم کر لیں، اسے مان لیں. جس طرح شاعر کہتا ہے مصور کھینچ ہونا چاہیے، جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور وہ ہے استغفر اللہ علیہ ولکم.